آج بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی وسیع مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ قانون فطرت ہے یا قانون قدرت ہے۔ فطرت تو چھوٹی سی بات ہے۔ لا آف پاور۔ مختصر یہاں تعارف کرا دوں اپنی بایوگرافی کے بارے میں کہ کہتے ہیں مجھ جیسے 4 اور شخص ہیں اس دنیا میں، اور تقریباً 36 سالوں میں نے اگر کوئی اوراق یا ورق یا کوئی لیٹر میں نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو، تو وہ سما، وہ وقت، وہ لفظ ب لفظ مجھ کو یوں ہی یاد ہو جاتا ہے جیسے میرے سامنے وہ ابھی پیش کیا گیا ہو۔ 124 ملکوں میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے، اور تقریباً 650 لوگوں کو تھیسس مختلف سبجیکٹ میں کرائیں۔ یہ ساری اس کی تخلیق ہے۔ ایک مجموعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میں اب بذات خود کے سہروردی تفصیل اب آج مختصر بیان کرتا ہوں، باقی اس کو اگلے چیپٹرز میں چیپٹر وائز کروں گا تو زیادہ آسان ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کو، کیونکہ نئی دریافت ہے، یہ راز فاش ہے فطرت کے، قدرت کے، اس کو اگر سورس سائنس کا نام دے دیا جائے اور اس کو علم کی صورت میں رائج کر دیا جائے، ہر قسم کے دائرے آتے ہیں، گھریلو سے لے کر اور معاشیت تک ہر چیز کے بارے میں ہے۔ یہ لا ہے فطرت کا، قدرت کا، جو تبدیل نہیں ہو سکتا، جو اٹل ہے اور بنا دیا گیا ہے۔ میں اور اس کی تفصیل یوں مختصر بیان کر دیتا ہوں، آپ جو سمجھ لیں اس کو، خربوں سال، لائٹ ایئر جس کو آپ روشنی کے سال کہتے ہیں، اس وقت اس کی تخلیق ہو رہی تھی۔ وجود پہلے سے تھا اور تخلیق ہو رہی تھی۔ یہ 7ویں عرش پہ، دا 7 سٹیج پہ، وہاں سے یہ راز فاش ہو رہے تھے ہر چیز کے اوپر، اور وہ بڑھتے بڑھتے ارتقاء کے عمل سے گزرے۔ جو آپ کے کائنات آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی زمین بھی اسی کا ایک حصہ ہے، ہم اس پر مخلوق ہیں، ہم بھی اسی کے کردار میں سے ایک کردار ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں قدرت جو بناتی ہے، ایک مادہ جسے آپ مٹیریلزم کہتے ہیں، اور دوسرا آپ حرارہ یا انرجی یا فورس، اور دونوں کو، ہر چیز کو اس نے ڈیول بنایا، جوڑوں میں بنایا۔ اب یوں اس کی تفصیل سمجھیں کہ جب مادہ 7 سٹیج سے ڈیزائن ہو رہا تھا تو اس پہ یہ تاثیر دے دی گئی کہ تم اپنے آپ کو فانی کرو گے اور دوسرے مادے کو جنم دو گے۔ یہ اس کی تخلیق ہے، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اسی طرح فورس کو بھی، جسے آپ حرارت کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، میں تفصیل زیادہ نہیں آ جاؤں گا، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم جب اپنی تخلیق کرو گے آگے کی طرف،
बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर भी यही होगा कि तुम अपनी तख्लीक को करते हुए दूसरी तख्लीक को जन्म देंगे। ये ब्लास्ट एनर्जी जिसे आप कहते हैं, उसी में से पैदा होगी। ये दोनों अमल की सूरत में उसके असूलों से चल रहे हैं। इसी के अंदर हर कायनात है, हर किस्म की गैलेक्सी, मिल्की स्टार और आपके ये सैयारे जिसके आप रोशनी ले रहे हैं, ये सारे उस अमल से गुजर रहे हैं। और उस अमल की हरकत जो होती है, मादे की मादे को दे दी गई, हरारत को हरारत की दे दी गई। दोनों अपनी हरकत से, अपनी मूवमेंट से मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन याद रखें, ये सारी की सारी दोनों चीजें, ये कानून कुदरत है, ये दोनों उसकी तरफ श्रिंक हो रही है, सुकड़ रही है आखिर अंजाम की तरफ, और वो फाइनल है। इसमें कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ हम इंसान अपने वजूद को ढूंढ तो लेते हैं, हस्ती पे आते हैं तो बीन से लड़ते हैं, बाकी सब इसके किरदार हैं। ये माशियत, ये आपकी 113 सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप रिवील्ड साइंस कहते हैं, और कुछ नहीं। अगर आपने खन्नाकी को, इस चीज को, किरदार को ढूंढना है कि किस तरीके से हम अपने मादे को या अपने जिस्म खाकी को इस किसी मुकाम पे रख दें और अपने अंदर जो एलर्जी है उसके जरिए सफर करें। ट्रिलियन सेकंड में हम अनलिमिटेड ट्रिलियन माइल सफर कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्रेशन, विदाउट किसी हुज्जत के। ये हमारी तख्लीक है। फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि छठे अर्श, ये फिर ख्याल है आपका, वो साबित हो जाएगा आपके सामने ब्लैक होल के जरिए, जिसे आजकल आप ढूंढने पे लगे हैं। ये कशिश है जिसे आप कशिश सर्किल कहते हैं, और ग्रेजुएशन कि कोई चीज जो है वो बैलेंस किए हुए है। ये उन दोनों फार्मूलों के अगेंस्ट है। ये कुदरत का फार्मूला, ये कुदरत का बनाया हुआ असूल। जो भी मादा, इंसान भी उसमें शामिल है, जब अपने अमल से हटता है अपनी मूव के जरिए, तो वो मूव या वो हरकत जब ना तकमील को होती है और अमल से दूर होती है तो वो फना हो जाती है। अगर नजदीक होती है तो अमल का हिस्सा बन जाती है और आगे को निकलती है, जिसे आप आजादात कहते हैं, या नई दरियाफ्त कहते हैं, या राज फाश होने को कहते हैं। यह आपके लिए है, सिर्फ बनी इंसान के लिए, ह्यूमन हेमोसेप्शियंस के लिए, और किसी के लिए नहीं। इन सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ मेथड, ये जो मादे के मटेरियलिज्म के हिस्से हैं और जो फोर्स के हिस्से हैं, दोनों में और किसी शय में ये चीज नहीं कि जो एनर्जी आप में है वो ना डिसोलेबल है, ना ही वो टकराने वाली है, और नई हरारत को जन्म देने वाली, हरगिज नहीं। यही मेरे मजमून का निचोड़ है। इनको मैं तफसीलन बयान करने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाऊंगा, तो आप मुख्तसरन हर चीज को समझ जाएंगे। ये हर
عمل کے لیے ہے، حیات کے۔ حیات بھی اسی کا نام ہے، جب ایک مادہ دوسرے مادے کو جنم دیتا ہے اور وہ ڈیزالو ہوتا ہے تو لائف بنتی ہے، ایک نئی لائف کریٹ ہوتی ہے، اسی کو اب لائف کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں۔ پر یہ ساری چیزیں آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب قدرت کے لا کو سمجھے کہ لا آف دی پاور کیا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سوچا ہی نہیں، ہم تو ایک شاخوں کو لے کر اس پہ بنیاد کے اوپر مختلف قسم کے بوجھ ڈال کے اور مختلف قسم کے رائے قائم کر کے بیٹھے ہیں، اور جب وہ رائے ہم سے جدا ہو جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے تو ہم بلیم دیتے ہیں، ہم بلیم دیتے ہیں، جب ہائبرٹ کرتے ہیں، دوغلا پن لے کر آتے ہیں، اس کا بھی انجام اسی میں آتا ہے۔ آپ نے جب دوغلا پن شروع کیا ہائبرٹ، اسی کے انجام میں آج یہ موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، انسانی حیات بدل رہی ہے۔ میں تفصیل چیپٹر بائی چیپٹر آپ کو سمجھاؤں گا۔ میرا کام صرف رفع کرنا ہے، فلاح کرنا ہے، کوئی معاشی یا کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ بہت آفرز آئی حیات میں، زندگی میں، اس ایام میں آخری حصے میں ہوں، صرف ایک چیز کے لیے قائم ہوں کہ جو راز مجھ پہ فاش ہے ہر شخص میں واش ہو، اور بڑی انسان اس سے رہبری لے اور اس بنائے ہوئے قدرت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے افکار بنائے اور اپنے وجود کو قائم رکھے آنے والوں کی ہستی کے لیے، اور وہ کر سکتا ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔ اگر ہم اس چیز سے آزاد ہو جائے جو ہمیں جکڑی ہوئی ہے، جو ہمیں ایک کمپلیٹ بال کی طرح، پنجرے کی طرح ہم کو قفس میں قید کیے ہوئے ہے، اس سے آزاد ہونا پڑے گا، یہ لازم ہے۔ جو چیز لازم و مظلوم ہو جائے پھر اس کے بعد انسان میں ایک ہی جستجو ہوتی ہے، یا تو وہ کسی کو الزام دیتا ہے یا پھر خود اپنے آپ کو اب کوستا ہے۔ سما وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ چیز دہرائی نہیں جاتی۔ یہ میں پھر آپ کو مختصر آخر میں بتا دیتا ہوں کہ ساتویں عرش سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ہر شے جوڑوں میں بنایا جاتا ہے، ایک حرارت اور دوسرا مادہ، جسے مادہ پرست بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ آگے کو چلتی ہے، کائناتیں بنتی ہیں، گلیکسیز بنتی ہیں، آپ کی زمین بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور وہ سارے اسی عمل سے گزرتی ہے۔ جب وہ عمل کے خلاف ہو جاتی ہے حرکات، تو پہلے تو عمل اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، بعد میں اس کو پھر ڈیزالو کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ ثاقب جو گرتے ہیں، یہی چیز ہے۔ یہ جو اس کو آپ اپنی زبان میں جو بھی سمجھ لیں، گیسز ری ایکشن، یہ مادے کے فارمز ہیں۔ تفصیلی میں آپ کو اگلے چیپٹر میں سمجھاؤں گا۔ سبسکرائب کر دیجئے تاکہ فلاح انسانی کو اس سے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، نمسکار، تھینک یو، ڈانکیشن بیٹیشن، اویو ہیمس، ہمسا ہمندا، چنچنگ، ارگسیا، 25 زبانوں میں جانتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔